یاد رکھو میں آج کے اس منبر سے اعلان کرتا ہوں، فرانس کی ظالم حکومت اس میلاد میں دیکھے گی انشاءاللہ تم نے ایک محمد کا کارٹون بنایا ہے، ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے، ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب رسول مکہ میں آئے تو وہاں قسمت والے ایمان والے نہیں تھے، اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے ظاہری خوشی نہیں منائی، لیکن مدینے والوں کی قسمت میں تو ایمان تھا۔ جب رسول نمودار ہو رہے تھے، ارے میاں انہوں نے تو دف بجا بجا کر کے اپنے نبی کا استقبال کیا، تم تو صرف ہمارے جھنڈوں پر اعتراض کرتے ہو۔ ابھی تو ہم نہ ڈھول اٹھائے ہیں نہ دف اٹھائے ہیں، مدینے والی بچیاں دف بجا کر کے میرے نبی کا استقبال کر رہی تھی، اور میرے آقا نے اگر یہ بدعت اور شرک ہوتی تو مدینے والوں کو کہتے لے جاؤ اپنے دف اندر، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ بلکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، پتہ یہ چلا میلاد منانے والوں سے میرے آقا بھی راضی ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی، اور کیوں نہ ہو قرآن پاک، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا چاہیے کہ لوگ میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں، ورنہ میں اللہ فرما رہا ہے ورنہ ان قریب تم کو فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ تم جو آج رسول پاک کی نافرمانی پر لگے رہو گے، جانیں جائیں گی جائیں گی جائیں گی۔ آج جو ہلاکتوں کا بازار ہے یہ یوں ہی نہیں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھرائی کبھی وقار نہیں۔ ہمارے وقار عزت میں جو کمی آئی صرف اس لیے کہ چہرہ تمہارا وہاں سے پھر گیا۔ تم نے کیریکٹر کس کے اپنایا؟ آج کس کو رول ماڈل بن رہے ہو؟ ہر نوجوان کا حال یہ ہے، فلموں کی اسکرین پر دکھائے جانے والی گندی تصویریں ان کے رول ماڈل ہیں، تمہارے وہ ماڈل ہیں، ان کو دیکھ کر کے ان کے آئیڈیل بناتے ہو، ان کے چلنے کی طرح چلنے کی کوشش، ان کے کھانے کی طرح کھانے کی کوشش، ان کے پہننے کی طرح پہننے کی کوشش۔ اگر وہ ننگا گھومے تو بچہ ہمارا ننگا گھومنے میں فخر کرے۔ تم نے جن کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنایا ہے تو تمہارے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہے۔ چند دنوں کے بعد دیکھنا کہ تمہارے گھروں کے اوپر کیا بلائیں نازل ہوں گی۔ مشرکین تمہارے نام سے چڑھتے ہیں، آج بھی تمہارا وجود یہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ قرآن نے بہت پہلے ہمیں سمجھایا یہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ تم اپنے آپ کو پورا بدل لو، کچھ بھی کر لو، یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا دھرم پریورتن کرنا چاہتے ہیں، سب کو اپنے اندر داخل کرو۔ ایک ہی آج بھی ذریعہ نجات ہے مسلمانوں، ایک ہی ذریعہ نجات ہے جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سے وفا کرو، میرے آقا سے محبت کرو۔ جنگ احد میں جو صحابہ سے خطا ہوئی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی، انجانے میں ہو گئی، ان کی خطائیں اجتہادی تھی، اجتہادی خطا تھی، لیکن اس پر بھی اللہ کا عتاب آیا کہ شکست ہو گئی، جنگ 70 جانیں چلی گئی، مال پورا چلا گیا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، رسول پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب تم اس زمانے میں اندازہ کرو، نہ ہماری جماعت میں صحابہ جیسے پرہیزگار ہیں، نہ ہمارے زمانے میں ویسے ایمان والے تقوی والے ہیں، اس کے باوجود تم رسول کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہو، تو پھر میرے عزیزو جانے جانا تو ہوگا، یہ ہماری موتیں مقدر تو ہوں گی، ہلاکتیں تو ہمارا مقدر بنے گی۔ آج جو اسلام کے ساتھ کھلواڑ چل رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، میں کیا ان کو کوسوں، میں کتنا ان کے خلاف لعنت بھیجوں۔ ہمیں تو درد اپنوں سے ہوتا ہے۔ تم اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہوتے، مجال ہے کسی کی کہ تمہارے نبی کی طرف انگلی اٹھا کر بات کرے، حضور کی طرف کوئی اشارہ کر سکے؟ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ تھی ترکی کی، اسی ظالم فرانس نے ایک فلم بنائی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہوئے۔ اس فلم کی ریلیز ہو رہی تھی، اس سے پہلے سلطان عبدالحمید ثانی نے فرانس کے ایمبیسیڈر کو بلایا، اس کے سر کے سامنے تلوار ہلائی اور کہا، سنا ہے فرانس
میرے رسول کے خلاف فلم بنا کر ریلیز کرنا چاہتا ہے، اسے بند کرو، اسے بند کرو۔ اس سفیر نے کہا وہ تو عام ہو گئی، وہ تو ریلیز ہونی ہی ہے، اس کو تو ریلیز ہونا ہے۔ ہمارے ہاں آزادی رائے کا خیال کیا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے فلم بنتی ہے۔ سلطان عبد الحمید نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ، پوری دنیا کو میں تمہارے سر پہ کچل کر کے رکھوں گا۔ جس نے میرے نبی کی توہین کی، میں آج ہی پوری امت اسلامیہ میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ صرف جہاد کا لفظ سلطان عبد الحمید ثانی کی زبان پر کیا آیا کہ فرانس کی گھگی بن گئی، اسی دن وہ فلم ختم ہو گئی، نہ ریلیز ہوئی نہ کہیں پھیلی۔ ایک قائد اسلام کی ضرورت ہوتی ہے جو للکارے تو پھر دنیا کے پسینے چھوٹیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان میں کامل تھے، رسول پاک سے عشق اور محبت میں وفاداری کا انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ آج ہماری باتیں تو صرف نعروں میں رہ گئی ہیں، ہماری باتیں صرف الفاظ میں رہ گئی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جو حالات ہم پر پیش آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہمارے برے اعمال، تم ان کے ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھر کوئی نہیں چھیڑے گا تمہیں۔ یہ تمہارے ایمان کی گرمی ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمہارے عشق رسول کا بخار ناپتے ہیں، لیکن پھر بھی آج جو فرانس میں گستاخیوں کے کارٹون بلڈنگوں میں لگائے گئے ہیں اور گستاخانہ کارٹون لگا کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو گئے، یاد رکھو میں آج کے اس منبر سے اعلان کرتا ہوں، فرانس کی ظالم حکومت اس میلاد میں دیکھے گی انشاءاللہ تم نے ایک محمد کا کارٹون بنایا ہے، ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے، ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد۔ اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں، ایک پر اللہ ہوگا ایک پر محمد ہوگا، یہ میرا ایمان ہے۔ تم کارٹون بنا کر سوچتے ہو تمہیں حضور کی صورت کا پتہ کیا ہے، حضور تھے کیسے؟ تم نے جس کا بنایا ہے وہ کوئی اور ہوگا، میرا حبیب تو محمد تھا جس کو اللہ نے نام ہی ایسا رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ دشمن بھی اگر میرے نبی کا نام لے گا تو اس کی زبان سے بھی میرے نبی کی تعریف ہو ہی جائے گی۔ حضور کا نام ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ حضور کی برائی کرنے والے کو بھی پہلے حضور کی تعریف کرنی پڑے گی۔ میرے آقا کا نام جو بھی لے گا محمد، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد ہوئی، اب آگے برائی کرو، پہلے تو تم حضور کا نام لوگے تو تعریف ہو ہی جائے گی۔ اور خدا نے ہے ان کے مرتبے جو بڑھائے ہیں، کہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا ہے، تمہارے گھٹانے سے کچھ نہیں ہوتا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ انشاءاللہ العزیز ہر نوجوان کو میں یہ درس دینا چاہوں گا، پوری امت اسلامیہ کو، اے میرے عزیز آج تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ آج تم اپنے آرام کی فکر کرتے ہو یا ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان فدا کرنے کو فخر محسوس کرتے ہو؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسالت کا وہ درس ہمیں دیا ہے۔ عزیزو، صرف حضور کے نام پر فدا ہونے کی بات نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت ہمیں یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ میں ایک ہی جان کیا فدا کروں آقا آپ پر، پورے دونوں جہاں پر فدا کرتا ہوں، سب چھوڑ دوں گا آپ کے لیے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آقا اگر میرے پاس کروڑوں جہاں ہوتے، ہر جہاں میں صرف آپ کے نام پر فدا کرتا۔ اور علامہ جامی کہتے ہیں، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں آقا آپ کے نام پر میری جان حاضر ہے، آپ کے جسم پاک کی حفاظت کے لیے میری جان حاضر ہے، مگر ملا عبد الرحمن جامی جیسا ایک ایسا عاشق ہے جو فارسی میں پکار کر یوں کہتا، آقا آپ کے نالین پاک کے نقش پر میری جان حاضر ہے، صرف اس کی حفاظت کے لیے بھی میں اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ جو جہاد کا لفظ ہے جس کو تمہاری زبانوں پر لانے سے تم بھی کتراتے ہو، ڈرتے ہو، علماء سے بھی میں کہتا ہوں
اس سے کوئی تمہیں کترانے کی ضرورت نہیں. میں ثابت کر کے بتاؤں گا. اگر تم کہتے ہو جہاد کا لفظ اپنی زبان پر لانا غلط ہے، ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، تو پھر کوئی بھی ملک دنیا میں دہشت گردی سے بچا نہیں ہے. ہر کوئی اپنا ڈیفنس کر رہا ہے، ہر ملک اپنا ڈیفنس کر رہا ہے. تو سب کیا آتنکواد ہو گئے؟ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ جہاد ہے، یہ اسلامی جہاد. جہاد کی تعلیمات اگر میں آپ کو بتاؤں، آج کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا. بتاؤ، سپر پاور امریکہ جب کسی سے ٹکراتا ہے تو کیا جنگی اصول پر جنگ ہوتی ہے؟ جس ملک پر یہ بمباری کرتا ہے سب کا سب تباہ کرتا ہے. ناگاساکی، ہیروشیما آج تک 70 سالوں سے زمین سے سبزے نہیں اگا پا رہے. پیدا ہونے والے بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں. جو نیوکلیئر وہاں پر دھماکے ہوئے تھے، 70 سال گزر گئے، لیکن آج تک ان کے ذرات کا اثر باقی ہے. جو تمہاری جنگیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ تباہی اور بربادی. مگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے کہ اللہ نے ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے تو صرف دین اسلام کی حفاظت اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے. اگر تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو حضور فرماتے ان اصولوں کا خیال کرنا. کبھی کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کبھی کسی عورت کو نہ چھونا، بیٹھے ہوئے بچوں کو نہ پکڑنا، وہاں کے درختوں کو نہ توڑنا، کہیں کے پتے نہیں اکھاڑنا، وہاں کی زمینوں کو برباد نہ کرنا، وہاں موجود عبادت خانوں پر حملہ نہ کرنا. یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے. کس کو؟ وہ مجاہدین صحابہ کو. کہتے تھے کوئی عورت اگر جنگ کے دوران نظر آ جائے اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں، جنگ ان سے نہیں ہوگی. بچے آ جائیں ان سے تعرض کر لیا جائے، بوڑھے آ جائیں تلوار نہ اٹھایا جائے، جو خالی اپنے گھروں کے پاس بیٹھے ہیں ان کو قیدی نہ بنایا جائے. وہاں جو بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں جس مذہب پر، ان کے مذہب خانے پر حملہ نہیں ہوگا، توڑا نہیں جائے گا. وہاں اگر درخت ہیں پتے نہیں توڑو گے، وہاں برباد نہیں کرو گے. پھر جنگ کس سے ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے تمہارے خلاف تلوار اٹھائی اس کے خلاف جہاد ہوگا. یہ ہے اسلام کا اصول ہے جہاد. جو تمہارے خلاف جہاد کے لیے، جنگ کے لیے تلوار اٹھائے اس کا ہاتھ توڑو، اس کے دانت توڑو. یہ ہمارا نہیں، آج پوری دنیا کا نظام ہے. آج پوری دنیا کا نظام. پوری جنگوں کا آپ کو میں اگر اسباب ہی بتا دوں، جنگ بدر کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ جنگ احد کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ جنگ خندق کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ حنین کیوں ہوئی، موتا کیوں ہوئی، تبوک کیوں ہوئی؟ سب میں وجہ یہی رہے گی، سب میں وجہ یہی. مشرکین مکہ جماعتیں بنا رہے ہیں اور میٹنگیں کر رہے ہیں. بعض میں تو حضور کو پہلے سے خبر ہو گئی آقا وہ آپ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں. تب حضور نے بھی اپنے ساتھیوں کو جمع کیا. جب خبر آئی حضور نے تیاری کا اعلان کیا. جنگ تبوک کیوں ہوئی تھی، جنگ موتا کیوں ہوئی تھی؟ وجہ صرف یہ تھی حضور نے اپنے قاصد کو بھیجا. آج بھی دنیا کا نظام ہے، اگر تم کسی ملک کے ایمبیسیڈر کو مار دو گے تو 2 ملکوں میں ٹکراؤ ہوگا. اسی لیے ایمبیسیز کی بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے، سفارت خانوں کی بہت حفاظت ہوتی ہے. اگر تم نے یہاں پر کسی دوسرے ملک کے سفیر کو مار دیا، اس ملک کا تمہارے ساتھ جھگڑا شروع ہو جائے گا. پہلے سے ہی نظام ہے. حضور کا سفیر، حضور کے ایک سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں خط لے کر میرے آقا کا. بیچ راستے میں ایک ظالم نے ان کو پکڑا جو اس بادشاہ کا ایک باج گزار تھا. اس نے ان کو دردناک انداز میں قتل کیا، بے دردی سے مارا، ان کے ٹکڑے کر دیے. جب قاصد کو مارا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سفیر کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، برا سلوک کیا. اور اس زمانے کے بھی اصول میں یہ تھا کہ نہیں چھوڑا جاتا تھا. جنگ موتا اسی لیے ہوئی، جنگ تبوک اس لیے ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف وہ لوگ ملک شام میں فوجیں جمع کر رہے تھے. رومی لشکر جمع ہے، فلاں لشکر جمع ہے، حضور پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا حضور نے جتنے جہاد کی یا تو مدینے کے آس پاس یا تو پھر صحابہ کو لے کر بہت دور چلے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جس علاقے میں جنگ ہوتی ہے سب ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، سب برباد ہوتا ہے. گھر ٹوٹتے ہیں، درخت ٹوٹتے ہیں، کیا کیا نہیں برباد ہوتا. حضور ہمیشہ مدینے کی حفاظت چاہتے تھے، کوئی بھی جنگ مدینے میں نہ ہو. صحابہ کو لے کر بہت دور چلے گئے. جنگ تبوک جو ہے مدینے سے 800 کلومیٹر دور ہوئی ہے، تقریباً 800 کلومیٹر دور. وہاں پہنچے، وہاں مقابلہ ہوا.
موتا بھی یہ جارڈن میں ہوئی ہے، آج کا جو اردن ہے جارڈن، حنین، جنگ حنین مکہ سے بھی 100 کلومیٹر دور ہے، طائف کے قریب یہ جنگ وہاں ہوئی۔ وہاں پر بھی کس لیے؟ جتنی بھی جنگیں ہیں، پڑھو میرے جوانوں، پڑھو میرے عزیزوں، ہر غزوے کا سبب کیا تھا اگر تم نکالو گے یہی ہوگا کہ یہ حضور کے خلاف طاقت اکٹھا کر رہے تھے، فوج جمع کر رہے تھے، ہتھیار جمع کر رہے، اور سیدھے مدینے پر آ کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ خندق کیوں ہوئی؟ خندق کیوں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ مدینے سے باہر ہوئی، صرف 1 کلومیٹر باہر۔ مجھے بتاؤ حضور لڑنے کے لیے مکہ گئے تھے یا مکہ والے آئے تھے؟ جنگ بدر میں مکہ والے آئے، جنگ احد میں مکہ والے آئے، جنگ خندق میں مکہ والے آئے۔ حضور نے تو اپنی زندگی میں ڈیفنس سکھایا ہے صحابہ کو۔ یہی اصول ہمارا ہونا چاہیے، کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت، یہی اسلام کا اصول۔ اب آپ اس کو بھول چکے ہو، ٹھیک ہے، چھیڑ نہیں رہے آپ، بہت اچھی بات ہے، اسلام کے اصول پر قائم، لیکن تمہیں آج بہت لوگ چھیڑ رہے ہیں اور تم چھوڑے بیٹھے ہو، یہ دوسرے والا اصول بھول گئے۔ اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو مت۔ ہم مطالبہ کریں گے دشمن کے قید ہونے کا یا وہ اپنا انجام تک پہنچے۔ آج جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے ہم اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں آج مسجد میں بیٹھ کر کے آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں تلوار اٹھاؤ، بھالے اٹھاؤ اور جاؤ لڑو، نہیں۔ ہم جس ملک میں ہیں ہم قانونی اعتبار سے چلیں گے۔ اگر اسلام کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے، میرے نبی کی شان میں کوئی توہین کرتا ہے، یا قرآن عظیم کے آیات بینات پر انگلی اٹھاتا ہے، تو یہ میرے پرسنل چیزوں پر اٹیک ہے، یہ میرے اسلامک لا پر اٹیک ہے۔ تو ہم آواز اٹھائیں گے، ہم کہیں گے کہ آپ جس آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، ایک قوم کے ساتھ یہاں ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہی تو ہم بات کر رہے ہیں، NRC، CAA، یہ سب مدعوں پر کیوں مسلمان بڑھکے ہوئے تھے؟ میرے عزیزوں، ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور آج بھی ہم قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن کیا کریں؟ ایک وقت رہے گا جب تک ہم پکارتے رہیں گے۔ ہم حکومت وقت کو بھی پکار رہے ہیں، عدلیہ کو بھی پکار رہے ہیں، لیکن جب سب بک جائیں، سب ایک میدان میں ننگے ہو جائیں، تو پھر آخر وقت وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اللہ رب العزت جو چاہے گا وہی ہوگا، اور یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ سب سے یہ ضرور کہوں گا، اپنا ڈیفنس، سیلف ڈیفنس ہر مسلمان سیکھے۔ ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنے ملک کی حفاظت کرے۔ ہندوستان سے ہمیں بڑا لگاؤ ہے، بڑا پیار ہے۔ اگر اس سے نفرت ہوتی تو ہم کب کے ادھر کے ادھر ہو جاتے، خیانت کے شکار ہو جاتے۔ اس سرزمین سے ہمیں اس لیے بھی پیار ہے کہ خواجہ ہند یہاں پر ہے، محبوب الہی یہاں پر ہے، ہم کروڑوں عاشقوں کا امام بریلی کا تاجدار یہاں پر ہے۔ ہم اس ملک سے وفاداری کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور حفاظت کا بھی عزم رکھتے ہیں۔